جی، جھوٹواں ڈرامے کی ایپیسوڈ 40 اور 41 کا ریویو دوں گی۔ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور آپ اگر دیکھ چکے ہیں تو یقیناً آپ نے اس سے لطف اٹھایا ہوگا اور چلیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو زارا کو کال آتی ہے سارا کی کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے ڈاکٹر کا نہیں پتہ، میں کیا کروں؟ تو وہ بڑی جلدی جلدی میں اپنے فادر سے اجازت لیتی ہے، اپنی مما سے پیار کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے عادل کے ساتھ حیدرآباد کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جو اس کی والدہ سلمى وہ بہت حیران ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ وہ عادل کے ساتھ جائے، لیکن بہرحال وہ عادل کے ساتھ ہی جاتی ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے مزہر صاحب اجازت دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہو اور ساتھ میں وہ جو ہے عادل اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کے پوری طریقے سے تسلی کرنی ہے کہ وہاں کون کون لوگ رہتے ہیں، ساری مجھے انفارمیشن دینی ہے کہ وہاں پہ جو گھر کے صاحب ہیں ان کا کیا نام ہے، گھر میں جو خاتون ہیں ان کا، اور جو بھی ہیں گھر میں لوگ کتنے رہتے ہیں، ساری انفارمیشن مجھے دینی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو منور ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ دوستی زیادہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اسے یہ بتاتا ہے کہ میں ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوں، جیسے کہ لڑکی ہمدردی کر رہی ہے اور بے وقوفیاں جیسے کہ لڑکی کرتی ہیں، لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فرحت اور جو سلمہ ہے ان کی آپس میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارا ہے، جو زارا کے گھر رہ رہی ہوتی ہے، وہ تصویریں دیکھ لیتی ہے، اس تصویر میں وہ اپنے بھائی کی پکچر دیکھتی ہے، کیونکہ وہ پکچر شاید اس نے اپنے گھر میں بھی کہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کی پکچر میرے بھائی کی یہاں کیا کر رہی ہے۔ اور پھر جب وہ پوچھتی ہے اپنے نانا سے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا ہی گھر ہے، یعنی کہ میری والدہ ہے، اور اس کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی دکھ کی دو وجہ ہوتی ہے کہ میں اتنے دنوں سے یہاں پہ رہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہی ہوں، اور زارا نے مجھے بتایا بھی نہیں، میں نے اپنی بہن کو اس طرح سے پیار بھی نہیں کیا، اس طرح سے میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ تو میری اپنی بہن ہے۔ اور ایک سے اس بات کا شدید دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تکلیف اٹھائی اور ابھی تک اٹھا رہی ہوں، میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے باپ کی محبت نہیں میں نے حاصل کی، اور میری والدہ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ ایک طرف وہ دیکھتی ہے کہ زارا کی والدہ زارا کو کتنا پیار کرتی ہیں، اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری کیونکہ اسے پیار کرنے والے نانا بھی ملے، اور میں نے کیسے زندگی گزاری؟ ایک تو میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، اوپر سے میرے باپ نے بھی مجھے پیار نہیں کیا، میری قدر نہیں کی، میری کیئر نہیں کی، مجھے محبت نہیں دی، تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو دکھ ہے اس چیز کا کہ میں نے کیسی تکلیف والی زندگی گزاری ہے، کیونکہ ساری زندگی وہ سوچتی رہی کہ اگر میری والدہ ہوتی، میری سگی ماں ہوتی تو شاید میری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب اسے یہ پتہ لگا کہ میری ماں زندہ ہے تو اسے اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کیوں نہیں اون کیا تھا۔ پھر بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو زارا ہے اسے بتاتی ہے کہ بہت دیر تک تو مجھے بھی یہ بات نہیں پتہ تھی، جب مجھے پتہ لگی تو پھر ظاہر ہے سچویشن ایسی تھی کہ میں بھی اپنے والد صاحب کو ملنا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر وہاں پہ جو حالات تھے ان سے جاننا چاہتی تھی یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا، تو اس لیے پھر مجھے دیر لگی تمہیں یہ بتانے میں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عادل کوشش کرتا ہے گھر کی نوکرانی کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی، لیکن اتنی دیر میں اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ دونوں کٹھی جب آ جاتی ہیں اس کے سامنے تو اسے پتہ لگتا ہے یہ کیا سین ہے۔ پھر جو زارا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ہم ٹوئنز بہنیں ہیں اور سب کچھ بتاتی ہے، وہ کہتی ہے میں تفصیل سے پھر تمہیں بتاؤں گی، لیکن وہ کافی اپسٹ ہوتا ہے، اور وہ اسے اپسٹ ہونے کی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس کو پسند کرتا تھا۔ اینی ویز پھر وہ یہ کہ اسے کلیئر کروا لیتا ہے کہ یہ وہ زارا ہی ہوتی ہے جس کے ساتھ میں آیا تھا، اور زارا میرے ساتھ آئی تھی اور زارا ہی میرے ساتھ رہ رہی تھی، جو میں نے محبت کا اظہار کیا تھا وہ بھی زارا ہی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلمہ ہے اور مظہر، آپ کو پتہ ہے اب ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اب مظہر صاحب کو ان کی ایک پہلی والی بیوی شازیہ مل جائے گی تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اب کس کے ساتھ رہیں گے، اور رائٹر کسی ایک کو نہ مار دے تو یہ بہت اچھا ہوگا، ورنہ یہ بہت غصہ آتا ہے، بہت برا لگتا ہے اس طرح سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا اور سب کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو نانا ابو ہیں وہ اپنے بیٹے یعنی کہ ابرار کو اور اپنی بہو کو بھی بلا لیتے ہیں، سرمد اپنے والدین کے ساتھ گھر آ جاتا ہے اپنے دادا کے، اور پھر انہیں بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایک اور بیٹی بھی ہے جو یہاں آ گئی ہے، تو بہرحال کہانی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ اور جو سرمد ہے وہ تھوڑا سا عادل کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو زارا ہے وہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور بہت زیادہ، یعنی کہ اس کے ساتھ فرینک بھی ہے،
تو اسے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سرمد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرمد کو اگر سارا سے بھی شادی کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور زارا کو اگر عادل سے کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ اس کو آلریڈی پسند کرتی ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سارا نہیں پسند کرتی یہ سرمد کو، اور سارا پسند کرتی ہے عادل کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بہن کی بات سمجھتے ہوئے کیا کرے گی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زارا اپنی کو محبت کی قربانی دے دے گی اور سارا کی ہی شادی ہوگی عادل کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ بس اب یہ رہ گیا ہے کہانی میں کہ اب مظہر کو پتہ لگ جائے کہ اس کی 2 بیٹی ہیں، بس یہ کہانی کھلنی ہے، باقی تو ساری آپ کو پتہ ہے ان کے کھل گئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی والدہ جو سی ہیں وہ اپنی بیٹی کو منانے کی کوشش کرتی ہیں، ابھی تک تو وہ ناراض ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اتنی ناراضگی تو بنتی ہے۔ اور نیکسٹ جب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، تھینک یو۔